ان کلمات کا ذکر قرآن و حدیث میں بڑے شد و مد کے ساتھ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کلمہ کہنے کی برکت سے اللہ تعالی بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، توبہ بھی شامل ہو۔ اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ ان کلمات کی برکت سے برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، قبر میں روشنی اور عذاب سے نجات، قیامت کی ہول ناکیوں میں راحت و آرام میں ہوگا، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کے واسطے مستجاب الدعوات ہوگا، پریشانیاں اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اس کلمہ پڑھنے کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس کلمہ پڑھنے کی برکت سے اس کی آل اولاد اللہ کے سائے میں رہتی ہے۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ جل شانہ ایک ہے، پاک بے مثل بے عیب ہے، ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، سب سے بے نیاز، وہ کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج، روزی دینا مارنا اسی کے اختیار میں ہے، وہ سب کا مالک، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی دم نہیں مار سکتا، بغیر اس کے چاہے ذرا نہیں ہل سکتا، وہ ہر کھلی چھپی ہوئی انہونی کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، دنیا جہان سارے عالم کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، سب اس کے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے، اس کی پکڑ نہایت ہی سخت ہے، جس سے بغیر اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، عزت و ذلت اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، مال و دولت اسی کے قبضہ میں ہے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے، ہدایت و گمراہی اسی کی طرف سے ہے، جسے چاہے ایمان نصیب ہو، جسے چاہے کفر میں مبتلا کر دے، وہ جو کرتا ہے حکمت ہے، انصاف ہے، مسلمانوں کو جنت عطا فرمائے گا، کافروں پر دوزخ میں عذاب کرے گا، اس کا ہر کام حکمت ہے، بندہ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے انتہا ہیں، وہی اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جسم ہے نہ اس میں وہ باتیں پائی جاتی ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، بلکہ یہ اس کے حق میں محال ہیں، لہٰذا وہ زمان و مکان، طرف و جہت، شکل و صورت، وزن و مقدار، زیادت و نقصان، حلول و اتحاد، توالد و تناسل، حرکت و انتقال، تغیر و تبدل وغیر بجملہ اوصاف و احوال جسم سے منزہ و بری ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم، ممکن ہو یا محال، گلی ہو یا جزائی، سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور اب تک جانے گا، چیزیں بدلتی ہیں لیکن اس کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں، عقد اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں اور محال تحت قدرت نہیں، محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے، خیر و شر، کفر و ایمان، اطاعت و عصیاں، اللہ جل شانہ کی تقدیر و تخلیق سے حقیقت روزی پہنچانے والا وہی ہے، اس لیے کہ وہ مالک علل اطلاق ہے، جو چاہے کرے، حکم دے تو فضل، عذاب کرے تو عدل، ہاں اس کی یہ مہربانی کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے، ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ گھر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، اور اس کے وعدے وہ عید بدلتے نہیں، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عالم سے بے پرواہ ہے، اس کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچتا، نہ کوئی پہنچا سکتا ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اس کا اپنا فائدہ یا غرض نہیں، دنیا کو پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا فائدہ اور نہ پیدا کرنے میں نہ کوئی اس کا نقصان، اپنا فضل و عدل، قدرت و کمال ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہت حکمتیں ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ اس کی حکمت ہے کہ دنیا میں ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب ٹھہرایا، آگ کو گرمی پہنچانے کا سبب، پانی کو سردی پہنچانے کا سبب بنایا، آنکھ کو دیکھنے کے لیے، کان کو سننے کے لیے بنایا، اگر وہ چاہے تو آگ سردی، پانی گرمی دے اور آنکھ سنے، کان دیکھے، نبی اور فرشتہ معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ
اللہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتہ کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں۔ اللہ جل شانہ کا پیغام پہنچانے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، محال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو غیب کی باتیں بتائیں۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ ذرہ ہر نبی کی نظر کے سامنے ہے۔ یہ علم غیب اللہ کے دیے سے ہے، لہٰذا یہ علم عطائی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ خود سے حاصل ہے، لہٰذا ذاتی ہوا۔ اب جب کہ اللہ جل شانہ کے علم اور رسول کے علم کا فرق معلوم ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نبی اور رسول کے لیے خدا کا دیا ہوا علم غیب ماننا شرک نہیں بلکہ ایمان ہے، جیسا کہ آیتوں اور حدیثوں سے ثابت ہے۔ کوئی امتی زہد و تقوی، اطاعت و عبادت میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ انبیاء علیہم السلام سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، سب آدمی انہی کی اولاد ہیں، یہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ماں باپ کی مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوا شیطان کے، اس نے انکار کر دیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بہت نبی آئے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، اور ان کے علاوہ ہزاروں یہ چاروں نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ سب سے آخری نبی اور رسول، ساری مخلوق سے افضل، سب کے پیشوا، حبیب خدا ہمارے آقا حضرت احمد مجتبی حمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا نہ ہوگا۔ جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانہ میں کسی اور نبی کو مانے یا نبوت ملنی جائز جانے، وہ کافر ہے۔ ہمارے نبی کی خاص فضیلتیں اور کمالات اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا۔ انبیاء، فرشتے، زمین و آسمان، عرش و کرسی، تمام جہان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جھلک سے بنایا۔ اللہ یا اللہ کا برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمال، جتنی خوبیاں ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ تمام جہان میں کوئی کسی خوبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور افضل الخلق اور اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے نبی ہیں اور ہر شخص پر آپ کی پیروی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیں۔ دنیا اور دین کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والے ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، یعنی عرش پر بلایا، اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا، اپنا کلام سنایا، جنت و دوزخ، عرش و کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی۔ یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے، یعنی اللہ جل شانہ کے یہاں لوگوں کی سفارش کریں گے، گناہ معاف کرائیں گے، درجے بلند کرائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خصائص جن کے ذکر کی اس مختصر میں گنجائش نہیں۔ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے اور اس سے منکرین عاجز ہو جائیں، وہ معجزہ ہے، جسے مردہ کو زندہ کرنا، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ ایسی عجیب و غریب بات اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور نڈر بدکار یا کافر سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ معجزہ کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں، جس کے مقابل سب لوگ عاجز و حیران ہوں، ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو معجزہ ہرگز نہیں عطا فرماتا، ورنہ سچے اور جھوٹے میں فرق نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور نبیوں پر دوسری کتابیں اتریں۔ ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا، اللہ جل شانہ کے احکام کو بدل ڈالا۔ تب اللہ جل شانہ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جہان مل کر کوشش کریں ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں سارے علم ہیں اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ 1350 برس سے آج تک ویسا ہے جیسا اترا اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا۔ جو شخص کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹایا یا بڑھایا، اصلی قرآن امام غیب کے پاس ہے، وہ کافر ہے۔ یہی اصل قرآن ہے۔ اس قرآن پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ جو اس کے خلاف مانے وہ مومن نہیں۔ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، انسان کی ہو یا کوئی اور۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر۔ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کو قدیم مانا یا خالق جاننا کفر ہے۔ کسی فرشتہ کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے۔ عالم گیری وغیرہ بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں، ایسا کہنا ناجائز ہے، قریب کفر ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے جیتے مرتے اور اولاد والے ہوتے ہیں۔ ان میں کافر مومن بد مذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں بدکاروں کی تعداد بہ نسبت آدمی کے زیادہ ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنا، یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، یہ کفر ہے۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب تو فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ اس لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑ یا پودے میں، یہ غلط ہے۔ اس کا ماننا کفر ہے۔ اس کو اواگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی اعلیٰ علین میں، اور کسی کی زمزم شریف، کسی کی جگہ اسی کی قبر پر ہے، اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہے برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کی مر گھٹ یا قبر پر۔ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں، باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح کے جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کے ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں
مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، مردے کو جھنجھوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی گڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں: ومن ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حاضر رجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا: میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا دین اسلام میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا: هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ جل شانہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے: سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمان کے لیے ہوگا، گنہگاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا۔ ایک زمانہ تک پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ جل شانہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا: افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے ہیں، اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا؟ حضرات انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہو، نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے، بدن اگرچہ گل جائے جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے، انہی پر عذاب و ثواب ہوگا، اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک ہوتے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے، یہی بدن کے بیج ہیں۔ انہیں اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی، اسی کا نام حشر ہے۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا، قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصل اجزاء کا باقی رہنا اور زید میں تغیر و تبدل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہی پہلے جیسی چیز رہتی ہے۔ دیکھو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10-5 برس پہلے بھی میں ہی تھا، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں بھی ہو، اس سے وہیں سوال ہوگا اور وہیں عذاب پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا، اور عذاب تو اب بھی وہیں ہوگا۔ قبر کے عذاب و ثواب کا منکر گمراہ ہے کہ ان لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فائز ہے، وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں درود شریف کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بڑے زور و شور سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما
دبا دیتا ہے، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، توبہ بھی شامل ہو۔ اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے برائیاں نیکیوں میں بدل دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جو اخلاص کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے، قبر میں روشنی اور عذاب سے نجات، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں اور مشکلات دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اس درود شریف پڑھنے کی برکت سے اس کی آل اولاد اللہ جل شانہ کے سائے میں رہتی ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ کہے کہ مر گئے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ بد دین ہیں۔ قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائیں گے، اللہ جل شانہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ کے جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے، مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رہے گا اور ماں باپ سے جدائی، گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے، ذلیل لوگ جن کے تن کو کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے، مسجد میں لوگ چلائیں گے، اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا، وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد جلد گزرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی آسانیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔